طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ وطر کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ وطر پڑھنے کے بعد کوئی بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیا تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے؟ بنت طالب کراچی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ۔ اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے۔ لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں، لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں۔ ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے، اور وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے۔ تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے، لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں، یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مسترزق ارزق لا، حل من مستغفر اغفر لا، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک۔ یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا، بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کان مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے
جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے، وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے، اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھی، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے، مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے، تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی، تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا۔
مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی۔ تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا، سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا، طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم، اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز، جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے۔ تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے، نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کَانَ یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا، تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں زیادہ۔ جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں، پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے،
اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے، اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ سیاست کا حصہ ہے۔ زبانوں پہ کیا کرو؟ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول کرو۔ زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو، نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو، کنٹرول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی، یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو۔ اعتدال سے بھائی۔ دوسرا، جو لوگ میمز بناتے ہیں، اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو، یہ غلط ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ اپنی۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ۔ بڑا پرانا واقعہ ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ان سے سبق ایسا ملتا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے، مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے۔ تو ہمارے استاذ، وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا، ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ۔ باپ نے بھی جب کہا کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں، تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی، وہ پھر بھی نہیں سدھرا۔ پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا، میں بگڑ جاؤں گا۔ جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا، گالیاں والیاں، پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ فیل۔ اور یہ ہے، ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں۔ اب جو بیویوں کو مارتے ہیں نا، شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو، اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ چل جاتا ہے۔ پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں، تو جنگلی بن جاتے ہیں، اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم۔ تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو۔ یا تو عورت پاورفل ہو، بعض اوقات خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ؟ تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی، خوب سمجھ لو، جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا، گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں۔ آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے، تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے۔ یہ تو سمجھانا چاہیے نا، اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے۔ لیکن یہ خوب سمجھ لو، اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس، کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں، تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی، عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی۔ یہ ذہن میں رکھنا، زندگی بھر کے لیے بربادی۔ لیول لگا ہوگا اچھا، لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا، کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے۔ میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں، فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا، وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں۔ اور کام بھی وہی ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا، کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ کام بھی وہی پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ توڑو، ان کو کیا کرو؟
بھائی کو بہن سے توڑو، شوہر کو بیوی سے توڑو، بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ؟ بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ؟ شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ؟ ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمایہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا، اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات، میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو. تو بات صحیح ہے یار، یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے. تو یہ غلط جملہ میں نے کہا، ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج، کیونکہ ہمارے ہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بولو، وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے، وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے، ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں، ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ، ایکچولی آپ بچے کو، میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا تو میں نے کہا نو پرابلم، اٹ از اوکے، اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے، یہ تو ویسی غریبی میں پل جائے. کہ بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ. ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا، جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا، ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا، چاند پہ پہنچ گیا، تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی، اور وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے؟ امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے، ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے، حکمران ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا، تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی. ماہر نفسیات جو ہے نا، وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا، وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں، وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا، عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ختم. ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم. اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. ختم، اچھا لے بھائی، ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی، یہ چیز چھن گئی، ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا. تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ سے تو بڑھے گی. تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو، وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی، میں بہت اسٹریس میں ہوں. تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا. تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا، تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا. لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا، بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے.
ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے، کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، قبر میں مرا ہوا ہوں گا. ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی، ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے، 100% ضروری نہیں لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی، نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے، یہ ٹینشن میں جاتا ہے. تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی، ٹینشن بڑھتی. ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی، جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا، پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود بخود نہیں، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، یہ اللہ کی طرف سے، اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، ساری زندگی روتے روتے گزری، مگر ایک تسلی بھی ہے. رونا غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے. نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے، پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں، سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ. غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے، خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، لطیفے پہ ہنستے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا، اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے. تو مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے. نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غم کی بات پہ کیا ہوگا؟ اس کو غم ہوگا، رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا. تو یہ تو حصہ ہے زندگی. اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ. وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں. قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا. ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے. استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو. ان الارض للہ، یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. اب دیکھو ایک بات ہے، آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے، ایک V8 میں گھوم رہا ہے آپ کا دشمن، آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو، حسد کھا رہے ہو، ہائے 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 ایک تو میرا دشمن، میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے، فکر نہ کر، یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی؟ ختم. جب آپ کو پتا چلے گا مالک یہ ہے، پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے. جب آپ کو پتا چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے، بھائی مالک کون ہے؟ یہ صاحب ہیں، یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے. ماموں کو بھی چھوڑو، باپ. جب مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے، بیٹا کیوں تم جل رہے ہو، کیوں حسد میں آ رہے ہو، کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا، یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا، آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے، میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم. کسی ماہر نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے، یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے، قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ، میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی، تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی. تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے، فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا، ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق دی نہیں. یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کو.
لوگ کہتے ہیں میں اپنے میرا دوست میٹرک میں فیل تھا, آج 1000 گز کا ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے, ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر, کہ بھائی اصل مالک تو اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت, ہمیں تو نہیں ملی, ہم کیسے تسلی میں آئے, اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے, اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے, حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے, ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی, ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے, چیخ تو نکلے گی, لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی, انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے تو دونوں ٹیکوں میں, دشمن ٹیکا لگا دے آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے, دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے, دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی, تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا, فلانا کی گاڑی ہمیں دے دیتا, زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے, یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا, یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں, بیوقوف آدمی کا, جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا بات اس کی کہاں سے ہے؟ آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے, تھوڑے دنوں میں مرے گا, ختم. تو بھی مرے گا, تیرا جھونپڑا بھی کیا ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے, پھر بڑے بڑے بنگلے اللہ میاں کے پاس, جنت ہے, نہریں ہیں اس میں, شہد کی نہریں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی, لذیذ نہیں ہوں گی, لذت ہوں گی. وانہار من عسل مصفی, صاف ستھرا شہد. لبن لم یتغیر طعمہ, ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. غرفی غرفات آمنون, ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے. آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے, چھننے کا خوف نہیں ہوگا. اور ایسے گھنے باغات, آبشاریں, نہریں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1000 گز کے بنگلے بھائی, ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی, اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی, خیر تو اس کی بھی چھن گئی, نہیں ملی, تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ W11 ہے نا, سفر کیا کر. روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا, انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, انسان کی ایک ویلیو ہے. مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار تم, اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ. جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, آنسو, حقیقت بتاؤں آپ کو, میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ گھٹ جاتی. اس پہ رو رہا ہوں نا, بیوی مر گئی, آنسو, دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا تھا. عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ, بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ, تو انسان کی تو ایک کیا ہے, ایک ویلیو ہے نا. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تو بچھڑنے پہ روتے ہیں, تو یہ قابل تعریف ہے یہ عمل.
جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرا کو پتھر ہے. لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی ہے, لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے, یہ بھی بلند ذوق نظر. اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی, اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں, اعتدال رکھو. اور جو جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا, سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے کل. تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے. عاشق کے دعوے دیکھو نا ایسے, مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت. پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت, اس سے جب یہ 90 کی ہو جائے گی. اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی, ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں وہ. تو وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی, وہ کیا لگے گی. تو یہ ڈسٹیمپر ہوا ہے, تھوڑا سا کیا ہوا ہے, ڈسٹیمپر ہوا ہے, بس اس کے کہانیاں ہیں. اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا, اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے. وہ ایک آدمی کی شادی, سچا واقعہ, چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا, جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا. واقعی وہ بے ہوش, اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی. تو مجھے خیال ہوا بعد میں, اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں, اس کو تو میں نے مشورہ دیا, بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار, گزارا چلاؤ. تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں, بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو. کہہ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے. لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں, میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل, وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی وہ. تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ ٹینشن میں, بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے. تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار, اس کو بھی اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم, کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد, کہ ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے, اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو. تو کہہ رہے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا. تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے. خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں, اس کو بھی رکھیں, ایک اور بھی کر لیں. تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی, وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا, ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا, اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو, بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو. بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے, مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا, اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی, تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب شام کو آفس سے گھر آؤ, بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا, ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو, پیسے دے دو منتھلی, ان کو تنخواہ پہ رکھ لو, مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں, بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا, آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے. وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے, تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں, ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو, مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں, اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو, اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے, تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ سٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے, لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے میرے پہلے بیانات اس سٹائل میں نہیں ہوتے تھے, اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں,
سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں, گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے, بالکل یہ اٹھنے کے قابل یہ قوم. مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے, کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا, ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک روک کے روڈوں پہ روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے, نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں. بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع میں, تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں, میں اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی, وہ ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی 4 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, تو اس میں ایک بغض ہے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, عشق, عقیدت, بغض اور مجبوری. بغض کو آسان اردو میں نفرت, جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے. طلاقوں کے بعد ہوتا ہے. سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, سیاسی مثالوں میں. اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو, گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں. میجورٹی, سارے برے نہیں ہیں ان میں, وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا, اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے, تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. تو اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو, تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. یار فریج میں رکھ دو, 1 ہفتے کے اندر اندر کھا لو, یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے, ایک دم شوگر ہائی ہو گئی ہے, پیٹ خراب ہو گیا, 1 کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا, وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیڈ گفٹ میں دے کے چلا گیا, ڈبہ کھولا تو 6 گرنیڈ ہیں, اس میں پن نکلی بھی ہے, اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا. کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا, آپ کہو کہ میرے کام بعد میں آئے گا, یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا. فوراً آپ رابطے کر رہے ہو ماہرین گرنیڈیات سے. ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے, یار کیا کرنا ہے, یہ گفٹ ہے, یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان, ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا, موشن لگے ہوئے ہیں اس کو, میں اس کو کھلا رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے بروف, وہ نہیں ہوتی یار, ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے, نام فلیجل. میں اس کو فلائجل کھلا رہا ہوں, پھر اینٹی بایوٹک کھلا رہا ہوں, اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا. پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا, 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ.
میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے جتنا یہ اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی. وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آگے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو واللہ عالم, لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے کیسے, میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے. تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. کہ یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا, تبھی ان کے دو ہوتے ہیں, 2-3 کہ بہت مشکل کام ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل ہے, تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں, وہ کر لو, پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں, وہ چند چیزیں کیا ہیں, بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے, بولو ابھی بول لو نا یار, اس کی دوستیاں مت کر, اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ, یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو, اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے, ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی, لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے, ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا, تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2-3 ایکچولی پالنا بہت مشکل, ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے, ایکچولی ایک بچے کو وہ چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو اتنی زیادہ. ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے, توجہ, پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی توجہ چاہیے, پتا ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو, جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا, وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے, یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی, ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا, وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے, کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو, کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے, بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی, وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ, اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ, بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے, وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی, 1 کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے, جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں, جو بربادیاں, نہ بہویں ہوں گی نہ داماد ہوں گے, نہ خاندانی برباد, تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے,
बर्दाश्त पैदा होती है। इकलौते को तो आप सारी उसकी चाहतें पूरी करोगे आप, तो लाड़ प्यार में बिगड़ेगा वो भाई। देखो फौज को तैयार किया जाता है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो फौजियों का मम्मी डैडी बनाया जाता है या ठुड्डे मारे जाते हैं? इससे मैं नहीं कह रहा कि अपने बच्चों को ठुड्डे मारो आप, क्योंकि आप कोई बॉर्डर पे लड़ने के लिए थोड़ी तैयार कर रहे हो उनको। लेकिन दुनिया में क्या हमेशा उसको फूल मिलेंगे? कांटे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो उन कांटों के लिए क्या ट्रेनिंग की है आपने? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसकी सारी चाहतें पूरी हो रही हो? बोलो ना। कहीं चाहतें पूरी होती हैं, कहीं क्या करना पड़ता है। तो चाहतें सारी पूरी थोड़ी होंगी, जिंदगी में मसाइल भी आएंगे। उस मसाइल से निमटने के लिए आपने क्या उसको क्या ट्रेनिंग दी है? वो बचपन से ट्रेनिंग होती है, जब बहन भाई एक दूसरे को कूटते हैं, शिकायतें लगाते हैं, शिकायती टट्टू बनते हैं। आपको पता है कि मैं तो तजर्बेकार हूं यार। आप अपने बड़े बच्चे को नमाज पढ़ाओ, सकता सुस्ती करे, नहीं पड़ेगा वो। छोटे को डांट रहा होगा, अब्बू ये नमाज नहीं पढ़ रहा ठीक है ना। इससे उसके जहन में ये बात आती है कि नमाज ना पढ़ना बुरा अमल है, कल मैं भी ये काम नहीं करूंगा तो मैं भी बुरा हूं। ये जज्बा अल्लाह ने रखा है। मैं आज अगर मिंबर पे बैठा हूं ना, तो मेरे बड़े भाई बहनों का बहुत दखल है इसमें। ना होते तो मैं नहीं, कुछ भी नहीं बन पाता, मैं कुछ भी नहीं होता मैं तो। लेकिन चूंकि हम अकीदत में अंधे हो गए हैं गोरे की, मैंने बताया था ना, अंधापन, अकीदत में अंधा हो जाना, अकीदत इंसान को क्या कर देती है? अंधा। तो अब अंधे हो गए हैं, तो अब तरबियत कहां से ले रहे हैं हम? अंग्रेजों से, जिनके अपने बच्चे ही नहीं है, और जो होते हैं वो अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं, वो तुम्हारी खाक तरबियत करे। इसका मतलब तुम वो तरबियती प्रोग्राम बच्चों पे फिट कर रहे हो कि कल तुम्हारा बच्चा तुम्हें ओल्ड हाउस में जमा कराएगा, और उसको वो बुरा भी नहीं समझते। गोरा थोड़ी इसको बुरा समझते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझे ओल्ड हाउस में वो कह रहा है, मैंने अपने अब्बा को कराया था तो इसने भी करा दिया, तो क्या हो गया? ये वाली तरबियत आएगी सोसाइटी में। समझते हो बात को कि नहीं? तो ये भी क्या है? अकीदत में अंधापन। हाँ, अब बच्चों की बात आई, थोड़ी सी बात बता दूं। पहला काम ये करो कि बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोस्तियां लगाने बोलो मत दो। दोस्ती अपने बहन भाइयों में बस, दाएं बाएं जाने की इजाजत नहीं। शादी ब्याह में लेके जाते हो, माएं अपने बच्चों को अपनी मां के घर लेके जाती हैं, तो वहां कजनों से उनको खेलने कूदने से मना ना करें। रात को सोने ना दें कजन के साथ, कतअन नहीं। मैं नहीं कह रहा कजन से बदगुमान हो, भाई बिस्तर क्या होगा, दूर। मां की, क्योंकि बाप हर वक्त घरों में थोड़ी गुस्सा होता है। मां की जिम्मेदारी है ये देखे मेरा बच्चा किसी बच्चे के साथ, कजन के साथ भी सोएगा। बोलो ना, ना नहीं सोएगा। हाथ का मजाक नहीं होगा, दूर। और अगर देख रही है कि कोई कजन गालियां दे रहा है, फिर भाई दोस्ती खत्म। तो दूर रखें, अपनी निगरानी में रखें बच्चों को। एक काम तो ये करना है। मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरा बच्चा नमाज में अगर सॉरी, शेखुल हदीस कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरी निगरानी करते थे। मैं नमाज में अगर किसी शख्स के साथ खड़ा हूं, जोहर की नमाज में, असर में भी अगर उसी के साथ खड़ा हुआ मिल गया, तो अब्बा पूछते थे ये तुम्हारा क्या लगता है कि जोहर में भी इसके साथ थे और असर में भी इसके साथ, ये क्या लगता है? तो बच्चों के लिए दोस्तियां क्या हैं? बोलो खतरनाक। और ये जब तक नहीं रोक सकोगे जब तक अपने बहन भाई ज्यादा ना हो, वरना वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, बच्चों से बात हमेशा तमीज से किया करो। बदतमीजी वाला लहजा इख्तियार बोलो ना। बच्चों को आप अखलाक सिखाना चाहते हो, तो बद अखलाकी से बातचीत बच्चों के अखलाक को खराब कर देती है। बाज दफा बाप का ये स्टाइल होता है, बाज दफा माँ का ये स्टाइल होता है, अंधा है, नजर नहीं आ रहा। माँ ने कोई चीज मंगवाई ना, बेटा कंघा लेके आओ, अब वो नहीं मिल रहा उसको, ये पड़ा हुआ अंधा है, नजर नहीं आ रहा। तो आप भले उसको मौलाना तारिक जमील साहब के 2-2 घंटे के अखलाक पे बयान सुनाओ, बच्चे के अखलाक ठीक होने वाले बोलो नहीं, वो सीख ही यही रहा है घर से। अंधा है, अबे भाई ये क्या स्टाइल है बात करने का यार। अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपने बच्चों में से कभी किसी से इस स्टाइल में बात की हो। अंधा है, नजर नहीं आ रहा, वो अजीब सा जुमला है यार, तुम क्या अखलाक सिखा रहे हो? इज्जत से बात करो, तमीज से बात करो। बेटा ये रखा हुआ देख लिया करो यार, थोड़ा हमारा भी टाइम बचाओ, अपना भी टाइम बचाओ। इस स्टाइल में बात करने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? पहली बात, आपने खुद भी स्टाइल कहीं से सीखो। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है।
ہر وقت طنز، ہر وقت تانے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا، اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک، لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے، روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے، کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے، پانی لے آئیے، تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ بگڑے گا. تمیز، الفاظ تمیز کیوں؟ بیٹا ذرا پانی لے آؤ. ابے پانی لاؤ، یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا، خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اخلاق کی ایسی کی تیسی، بغاوت پیدا ہوگی اس میں. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ، شاباش. ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں، کائنڈلی لگا دو. ڈیفenس والے کائنڈلی لگائیں، ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو، یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے، باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے؟ ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے، باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر اب یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو، ایسی کی تیسی. تو کیا کریں اب؟ یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو، 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ہاں ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے، پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ہی، ایک ہی انڈا وہ بھی گندا، تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے، اللہ کرے سدھریں سارے ہی سب کے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے، وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے، چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر